ایک چیز اور کہ جو بہت زیادہ آ رہی ہے عزیزوں، اول تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا جواب نہ دیں، کیونکہ ایسی روز چیزیں آیا کرتی ہیں۔ پہلے ہم آپ کو مسئلہ بتا دیں، ایک حدیث آئی ہوئی ہے کہ جس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نماز عید امام کی غیبت میں نہیں ہو سکتی ہے، صرف امام کے پیچھے ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نماز عید نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا دشمن اس سے دو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ آپ کو اس اجتماع سے دور کر دے، علماء سے دور کر دے، اور دوسرا یہ کہ علماء کو کام پہ لگا دے، اب یہ جائیں حوالہ ڈھونڈیں، ریفرنس ڈھونڈیں، جواب میں لگ جائیں۔ اسی لیے ہم ایسی چیزوں کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے اور یہ چیز بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور سماج کے لیے نقصان دہ ہے، اگرچہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن اپنے جوانوں کے جذبہ ایمانی اور ان کے اسلام کو خراب نہ ہو اس ڈر سے پھر یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اور خاص کر کے یہ حدیث کہ جس کا لکھنے والا لگ رہا ہے کہ جاہل اول درجے کا، بتائیں ہم آپ کو، علماء بیٹھے ہیں، جب اس نے ریفرنس لکھا ہے نیچے تو ریفرنس میں مثلا کتاب یہ، ولیوم یہ، پھر جب پیج لکھا ہے، پیج اردو میں صفحہ ہے، صاد فے ہے ہے، علماء جانتے ہیں یہ تو بچوں کی چیز ہے، یہ ہم کہیں جانتے ہیں تو ان کی توہین ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں۔ اگر انگلش میں لکھا جائے اس جیسا تو SAFAHAH، لکھنے والے نے اس کو کیا لکھا یہاں پہ؟ صفا، صاد فے الف، یعنی SAFA۔ تو جس بندے کو، بیچارے کو اردو کا ایک لفظ نہیں معلوم، وہ عربی کی حدیث کیا آپ کو بتائے گا؟ پہچانی آپ؟ یہی ہے، یہ اخباری ہیں، جاہل مطلق ہیں یہ لوگ، جاہل مرکب ہیں یہ لوگ، کیوں ان کے بہکاوے میں آتے ہیں؟ دوسری چیز پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں تھا، کیونکہ ایسے یہ روز ایک نئی چیز بھیجیں گے، ہم کام پہ لگ رہیں گے، اس لیے ہم نہیں کرتے ان چیزوں کو۔ ہم نے جو حوالہ دیا تھا، جو اس میں ایڈریس ہے، اس پہ جا کے دیکھا، اصل وہاں پہ اس ٹاپک کی کوئی بات ہی نہیں، یعنی حوالہ 100% جعلی، ریفرنس 100%۔ حدیث میں ہم آپ کو پڑھا کے سنا دیں، اس میں ہے کہ شیخ طوسی کے نام سے اس کو کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی سند سے محمد بن مسلم سے، اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، حدیث غلط ہے، ہم ابھی روزہ باقی ہے اور آپ لوگوں کی باقی ہے، روایت کیجیے، فرمایا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت سے میں عرض کیا گیا کہ آپ کسی ایسے شخص کو اپنا قائم مقام کیوں نہیں بناتے ہیں کہ جو لوگوں کو نماز عیدین پڑھائے؟ فرمایا رسول اللہ کی سنت کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، یعنی رسول اللہ نے کسی کو معین نہیں کیا کہ جو لوگوں کو نماز عیدین پڑھائے، لہٰذا امیر المومنین نے بھی ایسا نہیں کیا۔ یہ لوگ صرف آپ کے کم علمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام علی کے زمانے میں کتنی نماز عیدین ہوا کرتی تھی، کیا وہ سب کے سب امام تھے اور سب کے سب امیر المومنین تھے؟ وہ تاریخ وہ بھی اس کے خلاف، ریفرنس وہ بھی غلط، عبارت وہ بھی غلط، اور پھر بھی ہمارے سماج میں۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ انسان اپنے علمی معیار کو بلند کرے تاکہ اس طرح کے تمام مشکلات اور دشمنی سے محفوظ رہے۔ عزیزان محترم، ان لوگوں کا صرف اتنا کام ہے کہ قوم کو الجھائے رکھے، بزی رکھے، اور اس بنیاد پہ قوم کو ڈیوائیڈ کرے، قوم کے درمیان تفرقہ ڈالے۔ یہ جو لوگ سامنے کر رہے ہیں یہ نادان ہیں، لیکن جو ان سے کرا رہے ہیں وہ دشمنان اسلام، وہ دشمنان اسلام، وہ اس ذریعے سے ہماری قوم کو، ہمارے مذہب کو، دونوں کو کمزور بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں پھوٹ بھی ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس مذہب کو کہ جو واقعی حقانیت کا مذہب ہے اس کے اندر باطل کی آمیزش کرنا چاہتے ہیں۔